حتمی فیصلہ کر لیا کہ ان کے اندر سے ایک بندے کو اٹھایا جائے۔ ان کی نگاہ مرزا غلام احمد قادیانی کے والد پر جا کر ٹھہری کہ یہ وہ بندہ ہے جو قتل قتل پر مسلمانوں کے خلاف ہمارا ساتھ دیتا آیا ہے، اس بندے کو ہم اگر استعمال کر لیں تو ہمارا مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا والد فوت ہوا، ایک خط لکھا مرزا صاحب کو انگریز گورنمنٹ نے، اور وہ خط مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے خود اپنی روحانی خزائن اس کے صفحہ نمبر 7 کے اوپر اپنے اوریجنل متن کے ساتھ لکھا ہوا۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے والد صاحب فوت ہوئے، انگریز گورنمنٹ نے خط لکھا۔ اس وقت وہاں پر جو فائنینشیل کمشنر تھا برٹش گورنمنٹ کا، ان کی طرف سے خط لکھا گیا، اور اس کے اندر لکھا گیا I have persuaded your letter of the 2nd instant and deeply regret the death of your father Mirza Ghulam Murtaza, who was great well-wisher and faithful chief of our government. انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارے باپ کی موت پر بڑا دکھ ہے، وہ ہماری حکومت کا بہت بڑا ویل وشر تھا۔ یہ خط لکھا گیا غلام احمد قادیانی صاحب کے والد کی وفات پر مرزا غلام احمد قادیانی کے بڑے بھائی مرزا غلام قادر کی طرف، اور اس میں لکھتے ہیں in consideration of your family services، کہتے ہیں تمہاری فیملی کی جو ہمارے لیے خدمات ہیں ان کو نگاہ میں رکھتے ہوئے I will esteem you with the same respect as that bestowed in your loyal father، ہم تمہیں بھی وہی عزت دیں گے جو تمہارے وفادار باپ کو دیا کرتے تھے، اور I will keep in mind the restoration and welfare of your family when a favorable opportunity occurs۔ کہتے ہیں جب بھی کوئی مناسب موقع آیا ہم تمہارے خاندان کی خدمات کو ضرور پھر حاصل کریں گے، ضرور حاصل کریں گے۔ لہٰذا وہ مناسب موقع مرزا غلام احمد قادیانی سے جو کام لینے کا تھا، وہ مناسب موقع جب آیا اور انہوں نے مسلمانوں کے اندر ذلی نبی پیدا کرنے کا جو ان کا پہلے پلان تھا، جب انہوں نے اس کا اظہار کرنا چاہا تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی نبوت کا پودا انہوں نے خود لگایا۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی نبوت کا پودا انگریز نے خود لگایا۔ یہ ان کا خود کاشتہ پودا ہے، اور یہ خود کاشتہ پودا، یہ لفظ بھی میرے نہیں ہے، یہ لفظ بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے اپنے ہیں۔ انہوں نے خود کہا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پیدا ہوں۔ انہوں نے اس کا اظہار کیا روحانی خزائن اس کی 13ویں جلد صفحہ نمبر 21 کے اندر، اس میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے خط لکھا برٹش گورنمنٹ کو، اور اس کے اندر انہوں نے بڑے واضح الفاظ کے اندر اپنی ان کے ساتھ جو اپنا تعلق تھا اس کو بیان کیا۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو میری نبوت و رسالت والا معاملہ ہے، یہ آپ کا اپنا خود کاشتہ پودا ہے، آپ لوگوں کی بات مان کر اس کو ختم نہ کریں اور ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ ہم سال ہر سال سے صدیوں سے آپ کے وفادار اور خیرخواہ چلے آ رہے ہیں، وفادار اور خیرخواہ چلے آ رہے ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ، اور میرے والد مرزا غلام احمد مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا، جن کو گورنری میں کرسی ملتی تھی، اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں بھی آتا ہے، رئیسان پنجاب میں بھی آتا ہے۔ اور اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ان کو اپنی وفاداری کا یقین دلوانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی گورنمنٹ کا وفادار ہوں، اور سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جان نثار غلام ثابت کر چکی ہے۔ یہ تیسری جلد کے اندر ہے۔
اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں گواہی دی کہ وہ قدیم سے سرکار انگریز کے پکے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں، اور اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے۔ یہ مجموعہ اشتہارات کی تیسری جلد ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 21 ہے۔ مجموعہ اشتہارات، اس کا صفحہ نمبر 21، اس میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا اپنا جو انہوں نے خط لکھا اس کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا اپنا خود کاشتہ پودا ہے جو میری نبوت اور رسالت ہے۔ کہتے ہیں کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جان نثار خاندان ثابت کر چکی ہے، اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے اور اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے وہ قدیم سے سرکار انگریز کے پکے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں، اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں، اور ہمارے خاندان نے سرکار انگریز کی راہ میں اپنے خون بہائے اور جان دینے میں بھی سے بھی کبھی فرق نہیں کیا اور نہ اب کبھی کوئی فرق ہے۔ یہ مجموعہ اشتہارات کی یہ تحریر تھی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ انگریز کا خود کاشتہ پودا، اور انگریزوں کا وہ مقصد جو تھا زندگی نبی پیدا کرنا، اس کے اوپر انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا، اور انہوں نے کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں جانے دیا جب انہوں نے انگریز سرکار کی غلامی سے انحراف کیا ہو یا پیچھے ہٹے ہوں۔ اس بات کا اظہار بھی انہوں نے روحانی خزائن اس کی 15ویں جلد کے اندر خود کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میری عمر کا اکثر حصہ، 15ویں جلد کہتے ہیں میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے، اور میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیرخواہ ہو جائیں، اور مہدی خانی اور مسیح خانی کی بے اصل روایتیں اور جہاد جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں، ان کے دلوں سے ہمیشہ کے لیے معدوم ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے 50 الماریاں لکھ دی اس مقصد کے لیے کتابوں کی۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ملکہ برطانیہ ان کی چاپلوسی کرتے ہیں۔ ان کی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 12 اس کا صفحہ نمبر 283 ہے، اس کے اندر بڑی خاص بات ہے، ایک خط لکھا گیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی طرف سے، اور لطف کی بات یہ ہے ہمیں کچھ بھی آپ کی طرف سے کہنے کی ضرورت نہیں، ان کی ایک ایک بات ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ خط اتنے موٹے موٹے الفاظ کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ کوئی آج بھی ہماری اختراع یا مجھے الزام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تو ایک درد دل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ خدا را کل آپ لوگوں نے مرنا بھی ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے رہنے والی نہیں، بے کیف دار فنا کی طرف جانا ہے، قبر میں جانا ہے، یوم حشر پھر اٹھنا ہے۔ اگر آج یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود اپنے عقیدے خراب کیے، ایمان خراب کر لیا تو دنیا تو ممکن ہے مل جائے گی، مگر یوم حشر اللہ کی بارگاہ میں اور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جو رسوائی ملے گی اس رسوائی سے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ ہم تو درد دل کے لیے یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے، اور ہماری کوشش کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو ایمان کے اوپر موت عطا فرما دے۔ ہمیں صرف آپ کے ساتھ یہ دل لگی ہے، جو لوگ اس کے منکر ہیں ان کے ساتھ صرف ایک خواہش ہے کہ ان کی موت ایمان پر ہو، اس کے لیے یہ کوشش، یہ تحریریں دکھا رہا ہوں۔ اس کے اندر لکھتا ہے کہ اور میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسی گورنمنٹ کے سایہ رحمت کے نیچے جگہ دی، یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں، اور میں اس اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسی گورنمنٹ کے سایہ رحمت کے نیچے جگہ دی جس کے زیر سایہ میں بڑی آزادی سے اپنا کام نصیحت اور واعظ ادا کر رہا ہوں۔
اگرچہ اس محسن گورنمنٹ کا ہر ایک پر رعایا میں سے شکر واجب ہے، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہے، کیونکہ یہ میرے اعلیٰ مقاصد جو جناب کیسرہ ہند کی حکومت کے سایہ کے نیچے انجام پذیر ہو رہے ہیں، ہرگز ممکن نہ تھا کہ وہ کسی ایسی گورنمنٹ کے زیر سایہ انجام پذیر ہو سکتے اگرچہ وہ کوئی اسلامی گورنمنٹ ہی ہوتی۔ یعنی میں جو کام کر رہا ہوں یہ مسلمانوں کی گورنمنٹ میں ممکن نہیں تھا، یہ آپ کی گورنمنٹ میں ممکن ہے، اس لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا سب سے زیادہ میرے لیے واجب ہے۔ یہ مرزا صاحب کی اپنی تعریف، اس کو جس کی جگہ پر ترتیب ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ پودا ان کی طرف سے لگایا گیا، مگر میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ہمیں گالی گلوچ دینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں آئیں ہم مرزا صاحب کی کتابوں کو کھنگالیں اور مرزا صاحب کو خود دیکھیں کہ وہ خود کس جگہ پر سٹینڈ کرتے ہیں اپنی تحریروں کی روشنی میں۔ اب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں مرزا صاحب کی اپنی زبان سے، مرزا صاحب کی کتاب ہے، اب میں کلام بتاؤں گا مرزا صاحب کے اپنے، کہ ان کے اندر کتنا تناقض ہے، کتنا ڈفر ہے ان کے اندر، ڈسینٹ ہے، اختلاف ہے، اور ایک طرف وہ اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ میری کسی کلام کے اندر کوئی تناقض نہیں ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملہم ہونے کے بعد لکھا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے الہام اور وحی اترتی ہے، میں نے جو کچھ لکھا ہے اس وحی کی وجہ سے لکھا ہے، اور وحی کے اندر کبھی بھی اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن کہتا ہے اگر یہ قرآن کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، یہ وحی اللہ کی طرف سے نہ ہوتی، یہ قرآن خدا کی طرف سے نہ ہوتا، قرآن کہتا ہے لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تم اس کتاب کے اندر بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اب قرآن میں اختلاف ہے؟ بولیے کیوں نہیں ہے؟ فقط ایک جواب آئے گا، اس لیے نہیں کہ یہ اللہ کی وحی ہے۔ قرآن میں اختلاف اس لیے نہیں کہ یہ اللہ کی، اور اللہ کی وحی کے اندر اختلاف، اور جس میں اختلاف ہو وہ اللہ کی وحی نہیں ہوتی۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ اب یہ بات کہ جس میں اختلاف ہو وہ اللہ کی وحی نہیں، یہ بھی مرزا صاحب کی زبانی سنیں۔ 7 بچن روحانی خزائن جلد نمبر 10 مرزا صاحب کی صفحہ نمبر 141، اس میں مرزا صاحب نے کہا، کہتے ہیں جو پرلے درجے کا جاہل ہو، میں نے کہا ہمیں گالی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ کہنے کی بولیے نا، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم زبان گندی کریں، کوئی ضرورت نہیں۔ اب موصوف کی کتابیں کھنگا لیں، کہتے ہیں جو پرلے درجے کا جاہل ہو، جو اپنے کلام میں متناقض بیانوں کو جمع کرے اور اس پر اطلاع بھی نہ رکھے، یعنی پرلے درجے کا جاہل وہ ہے کہ جس کی کتابوں میں متضاد چیزیں جمع ہو جائیں اس کو